پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے شام اور ترکی کے اس قیامت خیز زلزلے کے حوالے سے جس میں ترکی کے تقریباً 10 سے زائد شہر متاثر ہوئے ہیں، جبکہ شام کا سرحدی علاقہ وہ علاقہ جو پہلے ہی جنگی پناہ گزینوں کی لیے جو ہے وہ ایک ان کے لیے جو ہے کیمپ کی صورت پیش کر رہا تھا، وہاں پر اب زلزلے کے بعد خاصی تباہی رونما ہو چکی ہے۔ اس زلزلے کے نتیجے میں جو کئی شہروں میں آیا ہے ترکی اور شام کے، نہ صرف یہ کہ ہزاروں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے بتائے جا رہے ہیں جو کھلے آسمان تلے اس شدید سرد موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بھی شام کے کچھ سرحدی علاقوں میں ایسی جگہ موجود ہیں، ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ راستے تباہ ہو چکے ہیں زلزلے کے بعد، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، وہ تمام تر گزرگاہیں جہاں سے امدادی ٹیموں نے پہنچنا تھا متاثرین تک، ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو ایک قیامت خیز منظر ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلکہ بے گھر ہونے والے لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ترکی اور شام کے زلزلے کے حوالے سے ہی ہم آج کے اس پروگرام میں کچھ بات چیت کریں گے کہ صدی کا سب سے بڑا زلزلہ قرار دیا گیا ہے ترکی کا، اور اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد میں جہاں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہیں پر بہت سے ایسے بھی ہیں جو زخمی ہو کر زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس وقت صورتحال ہے اس زلزلے کو کیا ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، اس کو قدرتی آفت، مصیبت، پریشانی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، یا اس وقت جو مختلف تھیوریز ڈسکس کی جا رہی ہیں، مختلف کنٹروورشل آئیڈیاز سامنے لائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے، کوئی سائنٹیفک طریقے سے، کسی آرٹیفیشل طریقے سے یہ ایک تباہی برپا کی گئی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ترکی کے جو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اس کو جو اس کا اسٹیٹس واپس ملنے والا ہے یہ نہ ہو سکے، اور کون ایسا چاہ رہا ہے یہ دیکھنے والے بھی بری طرح اس سے آگاہ ہیں۔ اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسعود عبدالی، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ترکی اور شام کے زلزلے کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب اپنے وقتیہ سر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے یقیناً ایک انتہائی افسوسناک لمحہ ہے، نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے ناطے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بھی انتہائی دکھ آمیز لمحات ہیں، اور جس کرب کی کیفیت سے اس وقت ترکی بہن بھائی گزر رہے ہیں، شامی پناہ گزین جس حالات سے دوچار ہیں، یقیناً پوری مسلم امہ کے لیے ایک تکلیف دہ یہ لمحہ ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس زلزلے کو؟ کیا واقعی اس کو ایک قدرتی آفت سمجھ کر صبر کر لینا چاہیے، یا پھر جو مختلف ہم باتیں دیکھ رہے ہیں، مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس پر بھی کچھ توجہ دی جانی چاہیے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مصیبت کے وقت میں دنیا کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کس طرح سے ان آفت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کر رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ نکات جو ہے ٹیکنیکل اس پورے معاملے کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسا میری آزمائش ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی، واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اس نوعیت کا زلزلہ ترکی میں، یعنی جو ہے مشرقی ترکی کا علاقہ ہے اردگان، وہاں پر آیا تھا 1939 میں، 1939 میں، جس میں کچھ 35,000 افراد مرے تھے۔ اس سے پہلے 1868 میں اسی نوعیت کا زلزلہ آیا تھا، اسی شدت کا، شمالی اناطولیہ میں، جب 8,000 لوگ مرے تھے۔ لیکن یہ فرق آپ کو اموات کا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں 1868 میں کیا آبادی ہوگی وہاں کی اور اب کیا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے 8,000 اور 35,000 اور 40,000 کا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آبادی میں اضافہ بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اسی نوعیت کا جو اس صدی میں جو زلزلے آئے بڑے، ایک تو ہم نے دیکھا تھا 2005 میں مظفر آباد میں، اس کے علاوہ ہیٹی میں ایک اسی شدت کا زلزلہ آیا تھا 2010 میں، اور بدنصیبی یہ کہ اب تک ہیٹی کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بحال نہیں ہو پائے اس سے۔ اچھا، یہ جو زلزلہ تھا اس کے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں تاکہ اندازہ ہو آپ کے ناظرین کو کہ یعنی کس نوعیت کا عذاب ہے، کس نوعیت کی آزمائش ہے جس سے ترک اور شامی لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ پیر کے دن صبح یعنی جو 6 فروری تھا، اس دن کو صبح 4 بجے مقامی وقت جو تھا ترکی میں، اور پاکستان میں صبح 6 بجے ہوں گے، یہ جو جنوبی یعنی جو اس کا علاقہ ہے جس نے متاثر کیا ہے، متاثر علاقہ جو ہے وہ اب یہ جنوبی اور وسطی ترکی اور شمالی اور مغربی شام، یعنی حلب صوبہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور صوبہ ہے ترکی کا، تاریخی حیثیت شام کا، تاریخی حیثیت ہے اس کی، وہاں پر یعنی سب زیادہ وہ صوبہ سب زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اسی طرح ان کا جو غازی انتب ایک بڑا صوبہ ہے اس میں جنوبی ترکی میں، ترکیہ میں، وہ آیا ہے۔
اچھا اس کی اگر شدت ہم دیکھیں تو دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک تو یہ کہ امریکی مساحت عرضی یو ایس جی ایس نے جو ریکارڈ کیا اس کے مطابق جو شدت تھی اس کی وہ 7.8 تھی، یعنی 7.8. یہ میں تھوڑا وضاحت کر دوں، یہ ایک اسکیل ہے جو ایک فرانسیسی سائنٹسٹ ریکٹر نے بنایا تھا کہ شدت کو ناپنے کا. تو وہ اسکیل جو ہے وہ 1 سے 9 تک ہے. 1 سے 9 میں یہ 7.8 تھا، تو اندازہ کریں کہ شدت کتنی زیادہ ہوگی. مظفر آباد میں جو زلزلہ آیا تھا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا، وہ 7.6 تھا. اچھا ایک اور چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے کہ زلزلے کی جو جہاں پہ حرکت ہوئی ہے، جہاں پہ جھٹکے کا آغاز ہوا ہے، وہ جگہ زمین سے کتنے نیچے ہے. ظاہر جتنے نیچے ہوگی اتنا ہی کم اثر اوپر تک آئے گا، اور جتنا اوپر وہ یعنی اس کی گہرائی جتنی کم ہوگی، جتنی گہرائی اتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اثر جو ہے وہ کم آئے گا، اور جتنی گہرائی جو ہے وہ کم ہوگی اتنی اثر زیادہ آئے گا. نارمل سی بات ہے. تو یہ جو تھا جو زلزلہ بھی آیا ہے ترکی اور شام میں، وہ زمین سے 7.8 کلومیٹر 18 کلومیٹر نیچے یعنی یہ جھٹکا ملا، اور مظفر آباد میں 15 کلومیٹر تھا. یہ کافی یعنی دونوں زلزلوں کے اندر کی شدت کے اندر اور ان کی گہرائی کے اندر جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہے ہم نے یہ تو سنتے ہیں، ایک اور چیز کہلاتی ہے انٹینسٹی. یعنی انٹینسٹی مطلب ہے کہ جو زلزلے کی شدت ہے بیان کی 7.8، وہ تو یہ کہ جھٹکا کتنی شدت کا تھا، یعنی کتنے زور سے جھٹکا لگا کسی چیز کو. اس کے بعد جو زمین کی حرکت ہوتی ہے، پلیٹ جو حرکت کرتی ہے، یعنی جس سے ساری بلڈنگ وغیرہ گرتی ہیں، یعنی وہ تو ایک تو ہوتا ہے دھماکہ، اس کا جو حرکت ہوتی ہے زمین کی، اس کو کہتے ہیں انٹینسٹی. اس کا جو اسکیل بنایا گیا ہے وہ 1 سے لے کے 12 تک ہے، اور جس میں 11 جو ہے وہ ایکسٹریم ہے. یہ 11 پہ تھا، یعنی 1 سے 12 کے اسکیل پہ انٹینسٹی کے اعتبار سے یہ 11 پہ تھا. تو یعنی یہ بذات خود اس سے اندازہ ہوتا ہے کس قدر شدید یہ زلزلہ تھا. اچھا اتنی زلزلے کی شدت اتنی شدید تھی کہ آپ دیکھیں گے، آپ کے نقشہ ہو تو آپ دیکھیں کہ بحر اسود کے دوسری جانب، یعنی یہ تو دوسرا یہ ساحل تھا، اس کے ساحل کے یعنی دوسرے جانب جارجیا اور رومانیہ میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. اور اگر دوسری طرف آ جائیں، یہ بحر روم ہے، تو بحر روم کے ترکی کا ایک ساحل ہے، دوسرا ساحل جو آتا ہے جو دوسری بلکہ یعنی پورے کے پورے سمندر کو عبور کر کے اگر آپ دوسرے ساحل پہ جائیں تو لیبیا اور مصر، وہاں پر بھی جو ہے وہ جھٹکے محسوس کیے گئے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی یعنی اہم تھا. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے، تو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ وجہ یہ کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے. اس کی وجہ کہ یہ جو ہمارے جو بر اعظم ہیں، یعنی خشکی کے قطعات ہیں، یہ پلیٹوں کے شکل میں، اور پلیٹ جو ہے وہ تیر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو وہ حرکت ہوتی ہے. تو یہ جو علاقہ ہے جہاں پر زلزلہ آیا ہے، یہاں زلزلہ کافی آتا ہے. یہ علاقہ جو ہے وہ 3 جو پلیٹیں ہیں، اناطولیہ، عرب اور افریقی پلیٹ، ان کے جنکشن ہے وہ. اور وہاں پر یہ ہوتا رہتا ہے، جسے وہاں پر یہ یعنی جو پلیٹیں ہیں وہ حرکت کرتی رہتی ہیں اندرونی طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں ارضیات کے ساتھ فالٹ زون. تو یہ فالٹ زون پر اس لیے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو اب تک کوئی 24,000 کے قریب ترک اور 4,000 کے قریب شامی جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں. عبدالعلی صاحب، ترکی کے حالات تو پھر بھی گاہے بگاہے سامنے آ رہے ہیں. جو علاقے ہیں ترکی کے، وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ریسکیو ورک جاری ہے، امدادی ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں. لیکن شام جو کہ پہلے ہی جنگی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور ایک جنگ زدہ ملک ہے، اور خاص کر کے ان علاقوں میں زیادہ حالات خراب ہیں جہاں پر جنگ سے محفوظ ہو کر یا جنگ سے جو لوگ بچ چکے ہیں جنگی تباہی سے، ان کو لیے ایک ٹھکانہ بنایا گیا تھا، پناہ گزینوں کے لیے کیمپس بنائے گئے تھے یا کچھ علاقے قائم کیے گئے تھے. وہاں پر یہ زیادہ تباہی ہوئی ہے. تو وہاں تک ابھی تک ریسکیو کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے بہت سے علاقوں میں. شام کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو، اور ترکی کے جو حالات ہیں اس تناظر میں شام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسے ریلیف ورک شروع کیا جائے؟ اچھا شام کا جو معلومات ہیں وہ کم آ رہی ہیں. یا شام کے بارے میں میرے خیال شام کے بارے میں جو معلومات ہیں نقصان کی، ان کے موت کی، ان کے عمارتوں کی گرنے کی، وہ حقیقی نہیں. اس کی وجہ کہ وہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ خانہ جنگی کا شکار ہے شام گزشتہ 2010 سے. تو اور یہ جو علاقہ ہے جہاں میں نے اس کی حلب ہے، جس میں خاص حامہ کا علاقہ جو ہے، حما جسے کہتے ہیں، وہ یعنی باغیوں کے قبضے میں. اور یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر پناہ گزین کے کیمپ تھے جو پورے شام سے پریشان ہو کر کے آئے. اسی طرح ترکی میں بھی جو لوگ متاثر ہوئے زیادہ تر وہ ہیں جو شامی خانہ جنگ تنگ ہو کر کے آئے تھے. تو یہ میں نے کہ اجمالی سا اس کا خاکہ پیش کر دیا. اب یہ کہ
دنیا اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بڑی سرگرم ہے، سوائے ایک فرانس کے اندر جو ایک یعنی واقعی جس پہ مجھے بطور انسان شرمندگی ہے کہ وہاں پر ایک بڑا ہی یعنی مذاق خیز کارٹون چارلی ہیبڈو جو میگزین ہے، جو اس سے پہلے گستاخانہ میں نے اس کو خاص نفرت ترکوں سے، تو انہوں نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں اس نے لکھا ہے کہ یعنی اس میں لکھا ہے کہ تباہی کا ذکر دکھائی گئی، بلڈنگیں گر رہی ہیں، اور اس نے کمنٹ یہ کیا ہے کہ اب ہمیں ٹینک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترکی کو قدرت تباہ کر رہی ہے، ہمیں ترکی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیڈ ٹیسٹ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ انتہائی نفرت کا اظہار ہے جو کیا جسے، لیکن اچھی بات ہے کہ کسی دنیا میں کسی بھی ملک میں، خود فرانس میں بھی اسے پسند نہیں کیا گیا۔ تو عبدالی صاحب وہی کانٹروورسیز کے اوپر تھوڑا سا واپس آئیں گے، اور جس طرح سے ہم بات کریں کہ لوگ مختلف تھیوریز، مختلف کانسیپٹس پیش کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ترکی کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور اس کا جو سٹیٹس تھا کھویا ہوا وہ بحال ہونے جا رہا ہے، اور بہت سی ایسی سپر پاورز ہیں جو نہیں چاہتی کہ ترکی اپنا کھویا ہوا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کر سکے، اور جو بھی اب ترکی کی پاس آنے جا رہا ہے یا جو واپس ہو رہا ہے اس کو، وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تھیوریز کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کس حد تک اس کو درست سمجھا جانا چاہیے، یا کس حد تک اس کو ریئلائز کیا جانا چاہیے کہ واقعی ایسا ممکن ہے کہ یہ قدرتی آفت نہ ہو؟ دیکھیں، میں تو پہلے اعتراف کر لوں کہ میں اسٹرکچرل جیولوجسٹ نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں پیٹرولیم کا۔ یہ بہت چیزیں جو آپ فرما رہی ہیں ممکن ہے، لیکن جو مطلب شواہد ہیں وہاں پر، اس کے مطابق تو کوئی ایسی، اس لیے کہ ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی میرے خیال میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جو زیر زمین یعنی کوئی 15 کلومیٹر نیچے جا کر کے حرکت پیدا کر سکے۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ آپ سمندر کے اندر ایٹمی دھماکہ کر کے سونامی کی صورتحال پیدا کر دیں، یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی ایٹم کے ذریعے آپ جو ہے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دیں سطح کے اوپر، لیکن سطح زمین سے 15 کلومیٹر دور اس قسم کی کارروائی کرنا وہ ممکن نہیں۔ پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اہم بات یہ ہے کہ ترک جو ہیں وہ ارضیات میں ان کا خاص طور سے یہ جو اسٹرکچرل جیولوجی کو ہم کہتے ہیں، یہ سائزمولوجی وغیرہ جیسی چیزیں، اس کے اندر ان کی مہارت جو ہے وہ یعنی بالکل دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ بلکہ یہ جو سائزمولوجیکل سینٹر ہے اٹلی میں، جو غالباً کہلاتا ہے میڈیٹرینین یورپین سائزموگرافک سینٹر، اس کے اندر زیادہ تر کام کرنے والے ترک سائنٹسٹ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہوتا تو اس کو سب سے پہلے ترک سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کا انکشاف کر چکے ہوتے، اس پہ کام کر رہے ہوتے، اور ترک اس خاصا ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے۔ وہ ان کے تمام لیبس کے اندر جو ہے، جو علاقہ جو ہے اس کے اندر جتنی ان کی جامعات ہیں، ان کے سائزمولوجی جو ہے وہ بہت ہی یعنی ایڈوانس لیول کی پڑھائی جاتی ہے، اور بہت اعلیٰ پائے کی ریسرچ کرتے ہیں۔ ترک سائنٹسٹ جو ہیں وہ خاص سائزمولوجسٹ جو ہیں، سائزمولوجسٹ ترک جو ہیں ترکی میں بڑا پاپولر سبجیکٹ ہے، اور بڑی اعلیٰ پائے کی یعنی ان کی تحقیقات اور ریسرچ ہے۔ تو یعنی ہو سکتا ہے ہو، لیکن اگر یہ ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ چیز ترکوں کے آنکھوں سے اوجھل نہیں رہے گی اور یہ آ جائے گی۔ لیکن ابھی تک جتنے شواہد میں نے دیکھے ہیں ارضیات کی تعلیم کے حیثیت سے، مجھے تو یہ ایک سیدھا سادہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں، میں نے کہا پلیٹ ٹیکٹونکس کا عمل ہے۔ یہ پلیٹیں ہیں جو ہل گئیں اور اس کے بعد ایک زلزلہ آ گیا، اتفاق سے نہیں۔ یعنی یہاں زیادہ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ علاقہ بہت گنجان ہے، اور اس علاقے کے اندر اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں بلند بالائے مارتے ہیں دونوں طرف، شام میں بھی اور ترکیہ میں بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو خرابی یعنی بدقسمتی ہم کہیں کیا کہ بہت سارا علاقہ وہ ہے جہاں پر پناہ گزین موجود ہے۔ آپ کو میں نے پناہ گزین ذرا زیادہ کنجسٹڈ کیمپس میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے وہ زیادہ شدت محسوس ہوئی ہمیں تباہی کی۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی بات کر رہے ہیں، ترکی اور شام سے متعلق ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں اس پروگرام میں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کے لیے۔ عبدالی صاحب، ہم شام کی اگر بات کرتے ہیں تو گزشتہ 10-12 سالوں سے مسلسل جنگی صورتحال کا سامنا ہے، ترکی کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جنگ کی جو کیفیت میں مبتلا ہے شام اور ترکی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اتنی بڑی قدرتی آفت کے بعد کیا یہ حالات کچھ تبدیل ہو سکیں گے؟ کوئی تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے کیا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ آپ کو میں نے مثال دی کہ کارٹون شائع ہوا، اس سے نہیں، اس دردناک صورتحال پہ
ایک کارٹون شائع کیا ہے چارلی ہیبڈو نے، جو بہت بڑا رسالہ ہے ان کا. اس پہ مذمت تو کی لوگوں نے، لیکن کوئی ایسی خاص چیز مجھے نظر آئی بے چینی کی، بے قراری کی یورپینس میں. تو یہ تو ممکن. دوسری بات ہے کہ جو خانہ جنگی کی کیفیت ہے وہ اصل میں تقسیم در تقسیم ہے. وہاں مطلب کردوں اور ترکوں کے درمیان بھی جھگڑا ہے، وہاں جو ہے وہ سنی اور شیعہ کے درمیان بھی جھگڑا ہے، وہاں شامیوں یعنی بائیں بازو کے شامی اور دائیں بازو کے شامی میں بھی جھگڑا ہے، اخوان المسلمون اور جو سیکولر رجیم ہے اس کے درمیان بھی کشیدگی ہے. تو وہ اتنا یعنی گنجلک ہے ترکی شام کا معاملہ، اور شام کی وجہ سے ترک اور شام کا معاملہ. پھر ایک اور بین الاقوامی قوت ہے، یعنی یہ بات بالکل طے ہے کہ جو مغرب ہے وہ ترکی کو ایک آزاد ملک نہیں دیکھنا چاہتا، ترک کو مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتا. ترک کو اس اثر، خاص طور سے جو بحر روم پہ اثر ہے، اور اب یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو وہ پورے علاقے میں، صرف بحر روم نہیں بلکہ بحر اسود کے اوپر جو گرفت ہو گئی ہے ترک بحریہ کی. آپ کو پتا ہے کہ ترک بحریہ غلے کے جو جہاز وہاں سے آ رہے ہیں یوکرین سے اور روس سے، بحر اسود سے ہوتے ہوئے، ان کو وہ پناہ، ان کو وہ یعنی حفاظت فراہم کر رہے ہیں. تو اس یوکرین کی جنگ کے اندر سب سے بڑا جو یعنی جس کہتے ہیں انسانوں کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو فائدہ پہنچا ہے وہ ترکی کو پہنچا ہے، ترکی کے بحریہ کو پہنچا، جس نے بڑا اثر قائم کر لیا اس پورے علاقے کے اندر. اور یعنی خواہش کے باوجود یورپ کی، وہ ترکی کو اس طرح نہیں کر سکے جیسا وہ چاہتے تھے. ترک مزید جو ہے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اس معاملے سے. تو اس پس منظر کے اندر بہرحال اس تباہی سے کچھ لوگوں کو خوشی تو بہرحال ہو رہی ہے کہ شاید یہ کمزور ہوگا. آپ نے دیکھا لیرا جو ہے مزید گر گیا، ان کی کرنسی مزید گر گئی. پھر ان کے 18 ابھی یعنی جولائی میں انتخابات ہونے، انتخابی مہم بھی وہاں شروع ہو چکی ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں وہ جو پورا یعنی سیاسی سینیریو ہے، جسے کہتے ہیں سیاسی منظرنامہ ہے، وہ بہت ہی یعنی گنجلک ہے، بڑا کمپلیکس ہے. اور مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک موقع ہے، یعنی وہ سنگ دلوں کے لیے، پتھر دلوں کے لیے، جن کے لیے سیاستی سب کچھ ہے، جن کے لیے یعنی اردوان کا اقتدار سے ہٹانا جو ہے سب سے اہم ہے، وہی ان کی ترجیح اول ہے. تو وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے بہرحال اس قسم کی قوتوں کے لیے، اور یہ قوتیں چھوٹی قوتیں نہیں ہیں، بڑی قوتیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، یونان ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو جو نہیں اظہار تو کر رہے ہیں وہ ہمدردی کا ترکی کے ساتھ، لیکن وہ خوش ہیں، ان کے مفادات کو اس سے فروغ مل رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے ترک حکومت کمزور ہوگی، ترکی کمزور ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یعنی فائدہ تو ہے کچھ قوتوں کا، لیکن اس میں ایک اچھی بات میں آگے بتاؤں کہ اس واقعے نے مسلم قوم کو بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں متحد کر دیا ہے ترکوں کے پشت پر. بدقسمت شام کے معاملے میں مجھے وہ چیز نظر نہیں ہے، وہ جذبہ نظر نہیں آیا. لیکن ترکی مثلا آج امریکہ کے تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، اور تمام مساجد بھری پڑی ہیں امدادی سامان سے. ہر جگہ جو ہے لوگوں نے دل کھول کے عطیات دیے. تو یعنی سارے امریکہ کے اندر جو ہے وہ آج فنڈ ریزنگ ہوئی. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ترکی کو اس وقت عالم اسلام کی مکمل حمایت حاصل ہے، لوگ اس کے پشت پر ہیں. اور یعنی اس سے ایک اگرچہ کہ یعنی کچھ قوتیں جو ہے وہ تباہی کے معاملے میں بڑی پرعزم ہیں، لیکن دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے سے، اس سانحے سے ترک قوم کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کے اندر خودداری پیدا. دیکھیں جو خاص طور سے وہ جو اردوان صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بے گھر ہو گئے وہ کرائے کے گھروں میں رہیں، حکومت ان کا کرایہ ادا کرے گی، اور 1 سال کے اندر حکومت مکان بنا کر ان کے فرنیچر کے ساتھ ان کو گھر فراہم کرے گی، جس کا 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا. اس قسم کی اعتماد وہ دے رہی ہے ترک حکومت اپنے متاثرین کو. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی 50-60 ہزار کے قریب کارکنان وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں سخت سردی ہے اس وقت. اس کے باوجود لیکن 24 گھنٹے کام کریں. اسی وجہ سے 4 دن کے بعد یعنی کل یعنی آج بھی ایک 60 سالہ شخص کو نکالا گیا ملبے سے، اور وہاں والنٹیئر کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک کوئی ہر لاش اور ہر زندہ انسان نہیں نکلے گا ہم یہاں سے جانے والے نہیں. انہوں نے رات کو الاؤ روشن کیے ہوئے گرمی کے لیے تاکہ وہ ان کو سردی سے نجات کے لیے. تو یہ جو جذبہ ہے، اور اس میں سارے دنیا، پاکستان کی ٹیم الخدمت جو ہے وہ اس کی پوری قیادت جو ہے وہ اس وقت ترکیہ میں موجود ہے، متاثرہ علاقوں میں، وہاں پر غازی انتاب کا جو علاقہ وہاں پر. تو یہ جو جذبہ نظر آ رہا ہے، فلسطین کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ، دنیا کے ہر جگہ سے مسلمان وہاں گئے ہیں کام کرنے کے لیے. تو مجھے لگا کہ اس سے ایک فائدہ جو ہو رہا ہے، نقصان تو ہوا، ایسا نقصان ہے جس کو ہم شاید تصور نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں جو
यकजहती पैदा हुई तुर्की के हक में आलम इस्लाम में, वो उनके लिए बड़ा सरमाया होगा। क्या लगता है अब्दाई साहब आपको कि जितनी बड़ी तबाही है उतने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू वर्क हो रहा है, या अभी इसको मज़ीद बढ़ाया जाना चाहिए? और जिस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तबाही हुई है, कितना वक्त इसमें दरकार होगा तमाम तर मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को निकालने का, या जो लाशें होंगी उनको उनके आखिरी मकाम तक पहुँचाने का? एक अंदाजे के मुताबिक इसमें मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा? और न सिर्फ ये, बल्कि तुर्की के साथ इस तमाम तर कड़े वक्त में क्या उसकी इमदाद के लिए कोई इतने तवील अरसे तक साथ खड़ा हुआ नजर आता है, या तुर्की ये तमाम तर काम खुद ही सर अंजाम देगा? देखिए, ये जो तबाही आई, मैं इसे मिसाल दूं, 40 लाख घर, यानी 40 लाख घर तबाह हुए हैं तुर्की में। अच्छा, जो आपने फरमाया ना कि ये लाश, ये जो तभी तादाद आई है 24,000 अफराद की लाशें मिली, मैंने आपको बताया कि 24,000 अफराद हलाक हुए। अच्छा, 14,000 अफराद हुए जिनकी लाशें निकल गई। अब सोचिए जो बिल्डिंग गिरी हो, 12 मंजिला इमारत गिरी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गिरा है, तो उसके कितने लोग नीचे हैं जो दबे हुए होंगे। अच्छा, पर ये कि हमारे वो निज़ाम तो नहीं कि बिल्कुल मालूम है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग थे, ये भी नहीं पता होता वाकई थे कितने लोग। तो उस लिहाज से जो ज़लज़ले की जो सही फिगर पता चलती है जब सारा मलबा हटा लेते हैं और लाशें सारी आ जाती हैं, या वो हम समझ लेते हैं वो लाशें मलबे में मिक्स हो गई, उस वक्त तक जो है सही नंबर नहीं आ सकता। लेकिन अब देखेंगे 40 लाख घरों की तबाही का मतलब ये है कि जो एक अंदाजा है, कह रहे हैं कि कोई 1 करोड़ 35 लाख अफराद मुतासर हैं, 1 करोड़ 35 लाख अफराद बेघर हो गए जिन्हें बहाल करना होगा। तो 1 करोड़ 35 लाख अफराद को बहाल करना, और देखिए इसकी जो आबादी है तुर्की की, वो 8 करोड़ है, 16% लोग, यानी हर 5वां आदमी वहाँ इससे मुतासर है। इस माने कि या तो घर में किसी की मौत वाक़ हुई है, या या उसका घर तबाह हो गया है, या वो बेघर हो गया है, या उसका घर रहने के काबिल नहीं रहा। तो ज़ाहिर सी बात है कि 16% लोगों को नहीं, यानी 1/5 हिस्से आबादी के हर 5वें आदमी को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करना, ये एक बड़ा यानी तवील मरहला होगा, बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जिससे मैं बड़ा जो पुरुम्मीद हूँ, वो जो जज्बा है उनका, तुर्क अवाम का, कि जिस तरह से वो आपने देखा होगा, अभी कल परसों तस्वीर आती है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर चलने की जगह नहीं है, कि लोग आ रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सब बोले जो अपने पैसे से टिकट खरीदे, नहीं ऐसा नहीं कि मुफ्त में वो फ्री ट्रिप है, चलो जो हम घूम के आते हैं। लोग यानी कि अपने जेब से पैसे दे करके लोग कई 100 मील दूर से वो अपनी गाड़ियों में सफर करके जो है वो वहां जा रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पर, रजाकार के तौर पर लोगों की मदद करने के लिए। तो ये जो जज्बा है, तो मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद तुर्क लोग यानी जिसे कहते हैं गैर रवायती अंदाज में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो शायद इस मुसीबत पर जल्दी काबू पा लें, और तुर्की एक बहुत यानी मजबूत कौम बन के उभरे। इस वक्त जो एतमाद उनके नजर आ रहा है, और मामला खाली हुकूमत का नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ एक वो जो बदकिस्मत हमारे यहाँ जो सियासत है ना उस तरह की, कि इस हंगामे का इस क़यामत के मौके पर भी, क़यामत सुग़रा के मौके पर भी हम सियासत नहीं भूलते। तुर्की में हालांकि इंतखाबी मुहिम चल रही है और बहुत शदीद मुहिम है, लेकिन उन्होंने तमाम की तमाम सियासी जमातें जो है वो ज़लज़ले के मामले में सियासत से बालातर हैं। यानी उनके अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि जी इस मामले में हम सियासत नहीं करेंगे, इस मामले में जो सदर एर्दोगान कर रहे हैं हम सदर एर्दोगान के पुष्ट पर हैं। और एर्दोगान साहब ने कहा कि मैं इंतखाबी मुहिम नहीं चलाऊंगा जब तक ये जो मसला है इब्तदाई कम से कम के जो लोग जिंदा उनको निकाल लिए हैं, तो उस वक्त हम अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। तो ये जो चीज़ उनकी है, ये जज्बा उनके अंदर है, इससे मुझे लगता है कि शायद वो बहाली का काम तवक्को से जल्द और बेहतर अंदाज में कर ले। बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में, और हमने कुछ बातचीत की तुर्की और शाम के ज़लज़ले के हवाले से, जहां पर अब तक हज़ारों की तादाद में लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, इस सर्द मौसम में खुले आसमान तले बैठे इमदाद के मुंतज़िर हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अब भी मलबे के ढेर पर रातें गुजार रहे हैं, और इस आस में कि शायद मलबे तले दबे कोई उनके प्यारों को निकाल सके और वो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सकें। दुआ है कि तुर्की और शाम के इन मुतासरीन की ये तमाम तर परेशानियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म हो, तमाम तर तकालीफ का जल्द अज जल्द इज़ाला मुमकिन बनाया जा सके। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए।